مت دا خزینہ رحمت دا خزینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ تے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے 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 خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو حسن کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو حسین کا نوکر ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے اور میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے مدینہ یاد آتا ہے 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 مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ادب کے ساتھ بیٹھ کر
اس گنبد خضرا کے سائے میں ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، بولو مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کبھی میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، کانٹوں کی جفایات نہ پھولوں کی وفایات، کانٹوں کی جفایات نہ پھولوں کی وفایات، جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ نظارِ فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، نظارِ فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ رحمت دا خزینہ ہے یارو، لوکاں دیاں لکھ 18 مدینہ ہے۔ بھائی نے شعر پڑھیا سی پہلے تے جیڑا مدینے ہو آندا ہے ان دے دل چ بھی طرف ہوندی ہے کہ یار ایک بار پھر جاواں، تے جیڑا نہیں گیا او دے دل چ پہلے ہی طرف ہے نا کہ یار میں ایک بار سونے دیاں جالیاں ویکھ کے تے آواں کنجدیاں نے، دل چ طرف ہے۔ تے جیڑا ہو آیا ہے او دے دل چ طرف اس نیت نال یار بڑیاں سونیاں سن، دل نسی کرنا چھڈ کے آواں سونے دے ڈر نو، تے شاعر نے اس گل دی ترجمہ نہیں کیتی۔ شاعر کہتا ہے کہ مدینے کی گلی میں کیا ہے، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں۔ سبحان اللہ، کیونکہ ایک بار سبحان اللہ کہیے نا تے جنت وچ ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تے جنت وچ ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تے اے نیت لے کے بیٹھو کہ اسی ایک درخت نہیں بلکہ بال لگوا کے آنا ہے مدینے کی گلی میں۔ صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، عمر فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی صحابت ہے مدینے کی گلی میں، علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، اور بیچاروں کا چارہ ہے مدینے کی گلی میں، سکھ چین ہمارا ہے مدینے کی گلی میں، اور قسم خدا ایک میم کا پردہ ہے، اگر اٹھ جائے تو مولا کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں۔ قسم با خدا ایک میم کا پردہ ہے، قسم با خدا میم ہٹا دی جاوے پیچھے حمد رہ جاندی ہے، قسم با خدا ایک میم کا پردہ ہے، اگر اٹھ جائے تو مولا کا نظارہ ہے
مدینے کی گلی میں نبی کریم رعوف اور رحیم کا غلام ہو میرے مدنی تاجدار ایک دن اس طرح ویکھدے نے کہ صحابہ آپس سے گلاں کردے پے نے تے صحابہ ایک آپس سے گلاں کردیاں حیران ہوندے پے نے صحابہ گلاں کی کردے نے صحابہ کہندے نے کہ رب نے فلاں نبی نو فلاں خطاب دیتا ہے موسیٰ نو کلیم اللہ کیا ہے تے حیران ہو رہے نے کہ رب نے ابراہیم نو خلیل کیا ہے اپنا دوست کیا ہے تے ادھروں میرے مدنی تاجدار تشریف لے آئے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو دعا کرو آج بھی مصطفیٰ پھیڑا پا جان یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہونا چاہیے ہے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے مدنی تاجدار تشریف لے آئے تو میرے مصطفیٰ دیکھ دینے کہ صحابہ پچھے گلہ کر دے پہنے صحابہ کی گلہ کر دے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہونے ہیں کہ رب نے فلاں نبی نو فلاں خطاب دیتا ہے حیران نہیں ہونے ہیں کہ یا اللہ رب نے اپنے ابراہیم نو خلیل کیا ہے دوست کیا ہے قریب کیا ہے کہ یار تو میرا دوست ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو کہ رب نے ابراہیم نو خلیل لقب دیتا ہے اور دوست کیا ہے تو میرے وال ویکھو رب نے بھی نو حبیب کیا ہے میرے وال ویکھو رب نے اگر ابراہیم نو خلیل کیا ہے تو میں نو حبیب کیا ہے تو خلیل دا معنی بھی دوست ہے تو حبیب دا معنی بھی دوست ہے تو شاید نے ترجمہ نہیں کی کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں اور یہ میم جب مشری کی تلی گا رہا ہے سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے یہ میم جو مشری کی ڈلی ڈول رہا ہے سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے رب وحدہ لا شریک ہے رب فرماتا ہے کہ منو کوئی سمجھ نہیں سکتا میں ہی وحدہ لا شریک ہوں میں ہی سب نو سمجھ سکنا ہوں سبحان اللہ کہو یار ٹلی سبحان اللہ نہ کہو ذرا اگے کی ہو کہ بابو پیرو مرشد تشریف لائے تے انہوں نے پتہ لگنا چاہیے تے سارے اگے کی ہو کچھ بھی نہیں ہوندا ذرا اگے کی آ جاؤ نا ایتھے تے پیرو مرشد نے گفتگو فرمانی آل رسول دے کول بہنا ہی بڑی فضیلت دی گل ہے یار حدیث نہ سنا چھڈا میرے مدنی تاجدار نے فرمایا کل روز محشر جڑا بندہ کسی اللہ دے ولی نو وضو کروائے گا اللہ دے ولی نو وضو کروائے گا او اللہ دا ولی اس بندے دی بخشش کروائے گا ایک وضو کرا دی پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک اللہ دا ولی 70,000 گناہگاراں نو دوزخ جو کڈ کے جنت وچ لے کے جائے گا او کہڑے ہون گے جنہ صرف ویکھیا ہوئے گا تے یار جی اسی اللہ دے ولی دے قریب ہو کے بواں گے تے ساڈی اے نہیں بخشش کروان گے اے آن والے نے ذرا سارے ذرا تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ کوئی گل نہیں اب بچے ذرا پیچھے چلے جاؤ اے بزرگ جڑے اٹھو نا ذرا کوئی ہمت مارو کچھ بھی نہیں ہوندا سوچی پین دی گل ہے یہ شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ یار اللہ والے دے کول واؤں گے پتہ نہیں کی کہن گے نہ یار اللہ والے دے کول بہنا بڑی شان دی گل ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک اللہ دا ولی 70,000 بندیاں نو دوزخ وچ کڈ کے جنت وچ لے کے جائے گا تے اللہ تعالی سانو اللہ دے ولیاں دی آل رسول محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے رب قرآن چ فرماندا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت رب فرماندا ایمان والو بے شک میں اپنے حبیب دی آل نو پاک کر چھڈیا ہے انج دا پاک کیتا ہے جنج پاک کرن دا حق ہے تے پھر میرے مصطفیٰ نے انعام رب نے انعام کیتا فرمایا انہاں دے نال جڑا محبت کر لے گا انہاں دے نال جڑا عقیدت رکھ لے گا لگن رکھ لے گا رب فرماتا جنج میں مصطفیٰ دی آل نو پاک کر چھڈیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جنج میں آل پاک کیتا ہے او جڑا اوناں نال محبت کر لے گا میں اونوں بھی پاک کر چھڈاں گا میرا انہاں نال محبت کر دے گا میں رب انہاں نو بھی پاک کر چھڈاں گا اللہ تعالیٰ سانو آل رسول محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اولیاء اللہ نہ محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرت جنید بغدادی آپ دا واقعہ ہے کہ آپ ایک دریا دے قریب بیٹھے نے تے ویکھدے نے ایک سوالی یعنی ایک سواری
والا آوازہ مارتا کہ یار ٹھہر جا، کشتی والے نو آوازہ مارتا ٹھہر جا، میں دریا دے پار جانا ہے، میں دریا دے پار جانا، مینوں نال لے جا جے۔ وہ کشتی والے دے کان چ آواز نہیں پیندی تے او اللہ والے دے کان چ آواز پی جاندی ہے۔ اللہ والے پوچھتے نے کہ بچیا جانا کتھے؟ بزرگوں میں دریا دے پار جانا ہے۔ فرمایا صرف پار ہی جانا ہے؟ سمجھے نہیں؟ فرمایا صرف پار ہی جانا ہی نہیں جی، میں دریا دے پار جانا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایک کام دسنا وا، او کر لے تے دریا دے پار چلا جائے گا۔ انہاں دے عقیدے تے ایمان پکے مضبوط، انہاں ورگے کر کے بھئی ایتھے کہ یار اگر آج آلے رسول دے سامنے بیٹھ کے انہاں دی زیارت کر لواں گے، ایتھے بھی معافی مل جائے گی تے روزے محشر والے دن بھی معافی مل جائے گی۔ اکھے فرمایا ایک کام کر، مصلی لے جی، بزرگوں مصلی لے لیا۔ فرمایا دریا تے بچھا لیا جی۔ فرمایا جی بیٹھ جا، سرکارے ڈوب جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، اور میں جو بٹھا رہا ہوں اور ڈوبے گا نہیں، بیٹھ کے ذکر کر، لج پالو کندہ کرو۔ فرمایا کہ یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید، سرکار کر لیا جی یا جنید شروع کر لیا۔ آپ بھی مسلح پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا تو یا جنید کا، میں یا اللہ اللہ کہنا، میں اللہ اللہ کرنا وا۔ مسلح ٹرنا شروع ہو گیا، تھوڑا جا آگے گیا شیطان آ گیا، جو کم میں شیطان نے ورغلایا اور بچے نو کہنے لگا، وہ جو بابا کہنے آئے یا اللہ تو بھی اللہ اللہ کر، مسلح تیز ہو جائے گا۔ اس بچے نے نہ سمجھ سی اللہ اللہ کرنا شروع کر چھڑیا۔ جس وقت اللہ اللہ کیا مسلح ڈولن لگ گیا، مسلح ڈولیا تے حضرت جنید بغدادی نے بچے دی پا پھڑ کے فرمایا، فرمایا یار او جنید تک تے پہنچیا نہیں، رب تک کیویں پہنچ جاویں گا؟ جنید تک تے پہنچیا نہیں، رب تک کیویں پہنچ جاویں گا؟ تے شاعر نے اس گل دی ترجمہ نہیں کیتی، رب رب کر دے بڈھرے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب رب کر دے بڈھرے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھلانے لگا اور سجدے کر کر ہارے، رب دے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، اور بلے شاہ اور رب یونو ملدا جرا پیر تو تن منوارے۔ رب بلے شاہ رب اونو ملدا جرا پیر تو تن منوارے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ فرماندا ہے جی مینوں ملنا جے تو پھر میں جو تسیا اس تے چلو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جڑے میرے اولیاء کرام نے انہاں نو کوئی خوف نہیں نہ یہ غمگین ہون گے، انہاں نو کوئی خوف نہیں نہ یہ غمگین ہون گے۔ تو جڑا بندہ چاہتا ہے کہ یار میں پوڑی تو بنا ڈائریکٹ چھت تے چلا جاواں، او تے ہو نہیں سکدا۔ تے جڑا چاہتا نہیں یار پوڑی لگی ہوئے آہستہ آہستہ جاواں، او اللہ دے ولیاں نال محبت کریا کرو۔ اللہ دے ولی کہہ رہے نے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ صحابہ بیٹھے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نیک بندے کہہ رہے نے، اللہ دے ولی کہہ رہے نے، میرے مصطفیٰ نے نشانے جات کے فرما چھڑیا، فرمایا جنہ دے چہرے نو ویکھنا رب یاد آ جاوے سمجھ لو یہ اللہ دے نیک بندے نے۔ جنہ دا چہرہ ویکھن نال رب یاد آ جاوے اوہی اللہ دے نیک بندے نے۔ تے میں گل کر رہا سا کہ یار اسی اللہ والے دے قریب بئیے، اللہ والیاں کول کچھ دیندا تے رب ہی ہے، اوہی ہر چیز عطا فرماندا ہے، پر کسے دے صدقے عطا فرماندا ہے۔ رب نے فرمایا میں ایمان والے ہو جدو بھی قرآن نازل فرمایا وچ مصطفیٰ نو پالے ہے، جدو تسی میرے کول منگو ڈائریکٹ میرے کول نہ منگو، وچ مصطفیٰ دا وسیلہ پا کے منگیا کرو، میں ہر چیز ہی عطا فرما چھڑاں گا۔ مصطفیٰ دی جسے بات کی دیئے، مصطفیٰ نے فرمایا جرا بندہ میری آل نال محبت کرے گا وہ اے سمجھ لے میں محمد نال محبت پہ کردہ ہے، جرا میری آل نال بغض رکھے گا وہ اے سمجھ لے میں محمد نال بغض کردہ پہ آوے۔ تو شاعر نے ترجمہ نہیں کی تھی، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس کا ذکر تو ادنا نہ سمجھ، اے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔
علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری سفیان صاحب وہ تشریف لائے اور نعت رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ یار ویسے ٹھلے ہو کے بیٹھے ہو کی گل خیر ہے؟ یہ گھر والے نے کیا ہے کہ چپ کر کے بیٹھنا صرف؟ گھر والے نے نہیں کیا یا ویسے ہی تھکے ہو سارے؟ دیکھا غور و فکر کریا کرو یار، یہ تسی داد ہے، یہ سبحان اللہ کہنا ہے، یہ سانو داد نہیں دے رہے تسی، یہ اپنی بخشش دا سبحان بنا رہے ہو۔ حدیث پاک چاہتا ہے جرا ایک بار سبحان اللہ کہتا 90 نیکیاں مل جاندیاں نے یار، 90 گناہ مٹ جاندے نے۔ تو میں پہلے حدیث سنائی ہے کہ یار ایک بار سبحان اللہ کہیے میں جنت وچ ایک درخت لگ جاندا ہے تے اے نیت لے کے بہو اسی بار بار سبحان اللہ کہنا ہے، اسی ایک درخت نہیں بلکہ درخت نہیں تھے جنگل اوتھے باغ بنا کے نکلنا ہے۔ بار بار سبحان اللہ کیا کرو۔ ایک اللہ دے ولی سن ہر وقت سبحان اللہ کہتے سن۔ ایک بندہ گیا پینڈو نہ سمجھ کہنے لگا جی اللہ والیو تسی سبحان اللہ کہندے ہو تو کی ماجرا ہے؟ سمجھ نہیں آندی ہر وقت سبحان اللہ کہندے ہو۔ تو بڑا ہی پیارا جملہ فرمایا تینوں نہیں پتا یار سبحان اللہ کا مطلب ہی اللہ پاک ہے۔ آنکھوں ذرا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ جس وقت وہ نہ کہے جی بابا جی میں پتا اللہ پاک ہے، اسی ذات پاک ہے، پر تسی ہر وقت ہر گھڑی ہر منٹ ہر سیکنڈ اللہ اللہ کرتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، اس ذات کو پاک کہتے ہو، وہ تو ہے ہی پاک ہے، انہوں نام ہی کہو پھر بھی پاک ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایسے واسطے کہنا تھا کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، کبھی ادھر بھی آواز آئے گی تو مینوں پاک کہنا ہے یا تینوں گناہاں تو پاک کر چھڑیا ہی، مینوں پاک کہنا ہے تو جا تینوں گناہاں تو پاک کر چھڑے ہی۔ نیت اے لے کے بیٹھو کہ یار اسی چاہے وہ شادی کا نہ آبادی دی محفل ہوئے، چاہے وہ ویسے ہی میلاد مصطفیٰ ہوئے، چاہے ربیع الاول دا مہینہ ہوئے، جڑا بھی ہوئے اے نیت لے کے پیا کرو یار اسی بار بار سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ داد تسی سانو نہیں دے رہے، یہ اپنی بخشش دا سامان بنا رہے ہو، یہ باغ تسی جنت وچ اپنے نام دا لوانا ہے۔ اوتھے تے کسے نے ایک نیکی دوسرے نوں نہیں دینی، نفسا نفسی دا عالم ہونا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، ماں پیو اپنے پتر نوں نیکی نہیں دے گا۔ تو یار ایتھے بیٹھیا کرو، محفل دے اندر بہنا بھی بڑی بڑی سعادت دی گل ہے، محفل چ آنا عام گل نہیں، محفل چ اوہی بندہ آندا رب دی تے رب دے رسول دی مہر لگی ہے بھی اوہی بندہ محفل دے اندر آندا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس طرح بزمان و سجان توفیق عطا فرمائے۔ کون کہتا ہے ہر بندے دے ذہن دے اندر ایک خیال ہے کہ یار اسی بخشے جانا ہے، بخشے جانا ہے، کیونکہ حضور دی حدیث پاک کہ میری امت بخشی ہے، پر اتنے بھی غور و فکر کریے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جیوے 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 نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور پیر سید عابد حسین بخاری شاہ آپ تشریف لائے، دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ والے کہ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، بیٹھ جاؤ جی، تشریف رکھیں، ہون اگے اگے آ جاؤ، ہونتے آؤ گے، سرکار تشریف لائے نا۔ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ رب رب کر دے بڑھرے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب رب کر دے بڑھرے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لپا سجدے کر کر ہارے، اور رب دے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، اور بلے شاہ رب یونو ملدا جرا پیر تو تن منوارے، بلے شاہ رب یونو ملدا جرا پیر تو تن منوارے۔ تو اب دو اشعار نعت کے افسر پڑھیں گے، اس کے بعد سرکار جی کا خطاب ہوگا، تمام احباب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ دل ہووے آباد ساڈی سنو فریاد ڈوبے غماں وچ آقا ڈوبے غماں وچ آقا گل لائی رکھنا ساں ماڑے مسکینہ نو نبھائی رکھنا ساں ماڑے مسکینہ نو نبھائی رکھنا پکا یقین مینو اج سائیں آن گے ستے ہوئے لیکھ اج سب دے جگان گے پکا یقین مینو اج سائیں آن گے ستے ہوئے لیکھ اج سب دے جگان گے رل آقا دیاں محفلاں رل آقا دیاں محفلاں سجائی رکھنا ساں ماڑے مسکینہ نو نبھائی رکھنا ساں ماڑے مسکینہ نو نبھائی رکھنا ککھاں چوں لکھ ہوئے چمکے نصیب نے قدماں چ جگہ دتی اللہ دے حبیب نے ککھاں چوں لکھ ہوئے چمکے نصیب نے قدماں چ جگہ دتی اللہ دے حبیب نے ساڈے لیکھاں وچ صدا ساڈے لیکھاں وچ صدا گدائی رکھنا ساں ماڑے مسکینہ نو نبھائی رکھنا ساں ماڑے مسکینہ نو نبھائی رکھنا دل ہووے آباد ساڈی سنو فریاد ڈوبے غماں وچ آقا ڈوبے غماں وچ آقا گل لائی رکھنا ساں ماڑے مسکینہ نو نبھائی رکھنا ساں ماڑے مسکینہ نو نبھائی رکھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے تو اب میں بلا تخیر دعوت سخن دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور پیر سید عابد حسین شاہ بخاری صاحب اب وہ خطاب فرمائیں گے تمامی احباب اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے اللہ تعالی ان کا خطاب ہم کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یار دونوں ہاتھوں کو بلند کریں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم او کما قال
فی مقام الآخر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ. او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک ایک بار کم از کم ہر شخص کی زبان پر، مرد و خواتین کی زبان پر جاری ہونا چاہیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حاضرین محترم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل خانہ اور تمام اس محفل پاک میں حاضرین، حاضرات، ناظرین، ناظرات، آپ سب کو مبارک بھی ہو اور بصد شکر تسلیمات اللہ کریم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اس نیک عمل کے صدقہ سے اس خوشی میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ جو محفل ہے یہ بھی خوشی کا اظہار ہے. خوشی کے اظہار کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں. کوئی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے. کوئی خوشی کے اظہار میں بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے، یہ بھی خوشی کا اظہار ہے. کوئی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بہت زیادہ تلاوت قرآن کرتا ہے، یہ بھی خوشی کا اظہار ہے. کوئی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ذکر مصطفیٰ کو چھیڑ لیتا ہے. کوئی وہ بھی ہیں جو اپنے خوشی کے اظہار میں لغویات میں، فحش، ناپسندیدہ افعال میں مستغرق ہو جاتے ہیں. وہ اپنی خوشی کا اظہار یوں کرتے ہیں. وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شیطان کو راضی کرتے ہیں. شیطان انہیں ورگلا لیتا ہے کہ جو آپ کو خوشی ملی ہے یہ میری وجہ سے ملی ہے، تو اب مجھے خوش کرو. لیکن جن کے دلوں میں یاد مصطفیٰ ہو، جن کے دلوں پر یاد مصطفیٰ کا پہرا ہو، جن کے دلوں پر حبیب کبریا کی محبت کا رنگ چڑھا ہو، پھر وہ جب خوشی پاتے ہیں تو محبوب کو یاد کرتے ہیں کہ محبوب تیرے صدقے سے خدا نے خوشی دی ہے، اب ہم تیرے ہی ذکر سے رطب اللسان ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فرق ہے خوشی کا اظہار کرنے میں. تو الحمدللہ شادی کا معنی بھی خوشی ہے، اور اس خوشی کے موقع کو اللہ نے ہمیں دیا ہے. انسان کے پاس کی بات نہیں ہے. انسان سمجھتا ضرور ہے کہ یہ میری کاوشوں کا نتیجہ ہے. کاوش ضرور شامل ہے. کاوش صرف سبب کے طور پر گنی جاتی ہے. دراصل کام کرنے والی ذات اور خوشی عطا فرمانے والی ذات ذات الہی ہے. سبحان اللہ. میرے اور آپ کے خالق کا ہی یہ کرم ہے جو خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور کبھی کبھی غم دے کر بھی
وہ آزماتا ہے، خوشی دے کر بھی آزماتا ہے اور غم دے کر بھی آزماتا ہے، دیکھتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ یہ بندہ خوشی دینے پر کیا کرتا ہے، مجھے بھول تو نہیں جاتا، اور غم دینے پر، غم آنے پر، پریشانی آنے پر مجھ سے منہ موڑ تو نہیں لیتا، کہ پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے، غم آیا تو پھر بھی میرا شکر ادا کیا کہ یا اللہ یہ غم بھی آیا ہے، اگر تیری طرف سے غم ہے تو مجھے قبول ہے، میں راضی ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، غزوہ تبوک میں کملی والے آقا علیہ السلام نے جب مال لے کے آنے کے لیے حکم دیا تو آپ کے پاس حالات ایسے تھے اس وقت کہ مال زیادہ نہیں تھا، تو تمام صحابہ مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا کثیر مال، زیادہ مال لے کر آئے، اور آج خوش ہو رہے تھے اس بات پر کہ میرا مال سب سے زیادہ ہے، حضور میرا مال دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور میرا نمبر پہلا ہو جائے گا۔ جب مال آیا تو سوال تو یہ ہوتا کہ ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں، ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، حضور پوچھتے یہ اتنا بڑا ڈھیر کون لے کر آیا ہے، کس کا ہے یہ؟ سبحان اللہ، یہ ڈھیر کس کا ہے، کون لے کر آیا ہے؟ یہ چھوٹا چھوٹا ڈھیر کس کا ہے؟ سب سے کم کس کا ہے؟ میں قربان جاؤں، جس دلوں کے بھید رکھنے والے خالق نے سونے محبوب کو پیدا فرمایا ہے، اس رب نے اپنی اس طاقت سے، اس صفت سے محبوب کو بھی بھر دیا ہے۔ حضور بھی جانتے ہیں کہ آج سوال کرنے کا انداز بدل گیا ہے۔ کملی والے آقا علیہ السلام جب ملاحظہ فرما رہے تھے تو آپ نے سوال کیا، پوچھا اے عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اتنا مال لگا ہوا تھا نا، یہ پوچھا جاتا کہ کتنا مال لے کر آئے ہو، یہ بھی سوال تھا، یہ مال آپ لے کے آئے ہیں، کتنا مال ہے، یہ کتنا لے کے آئے ہو؟ حضور اتنا لے کے آئے ہو۔ سوال پلٹ گیا، جو دل میں خیال کر رہے تھے کہ آج میرا نمبر پہلا ہوگا، کملی والے آقا نے سوال کا انداز بدل دیا، پوچھا ہے فاروق اعظم گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ توجہ ہے آپ کی، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدے کا فدا کا امی وابی ودہا دے مکھڑے والیا بلیل زلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا، ادھا مال کاردیاں واسطے چھاڑ آیا ماں، ادھا مال لے کے آگئے۔ آگے بڑھتے ہوئے نگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر پڑی اور سوال کیا، پوچھا اے صدیق آپ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ آپ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہوں، باقی ہر چیز لے آیا۔ اندازے سوال بھی بدل گیا اور جواب کے اندر جو لطف اور چاشنی پیدا ہوئی، ادھر سے جواب یہ ملا کہ آدھا مال گھر میں چھوڑ آیا ہوں، ادھر سے جواب آیا کہ گھر میں
یا اللہ کو چھوڑ آیا ہوں یا اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی ہر چیز لے آیا جو کچھ تھا حضور کے قدموں میں حاضر ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہوا۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار مدینہ نے دیکھا جبریل آئے ہیں انسانی لباس میں۔ جبریل حاضر ہوئے اور دیکھا کہ جبریل آج آپ اپنا لباس تبدیل کر کے آئے ہو۔ پہلے جب بھی آتے تھے نورانی لباس پہن کر آتے تھے، آج بشری لباس پہنا ہوا ہے، اور لباس بھی وہ پہنا ہوا ہے جو لباس استعمال میں نہیں آتا، کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کو زیب تن کیا ہوا ہے اور کیکر کے کانٹے پیوست کر کے لباس کو جوڑا ہوا ہے۔ سرکار نے جب یہ دیکھا تو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صرف مجھے ہی نہ دیکھو، ذرا نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف عرش اولا کی طرف نگاہ دوڑا کر ذرا توجہ تو فرمائیں۔ جب کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ کو اٹھا کر آسمان کی طرف سے چلاتے ہوئے عرش اولا تک دیکھا تو نظر یہ آیا کہ جبریل ہی نہیں بلکہ ہر فرشتے نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ جبریل امین سے حضور پوچھتے ہیں کیا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سب نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے اور سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، سب نے انسانی بشری لباس پہنا ہوا ہے، اس میں راز کیا ہے، بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دیکھیں تو صحیح، جو صدیق نے لباس پہنا ہوا ہے رب کعبہ کے حکم سے سب فرشتوں نے وہی لباس پہنا ہے جو صدیق کا لباس۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ جبریل امین پھر عرض کرتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں کہ پھر کیسے آنا ہوا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ صدیق اکبر کے لیے رب کعبہ فرما رہا ہے، رب کعبہ کا ارشاد ہے کہ اے صدیق اس لباس پر جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے اپنا پہننے والا لباس اتار کر میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے کہ شاید میرا یہ لباس کسی کے کام آ سکے۔ خدا فرما رہا ہے اے صدیق تمہارا یہ حال مجھے پسند ہے، خدا کو پسند ہے، خدا نے پیغام بھیجا ہے صدیق تمہارا یہ حال مجھے پسند ہے، میں تم پر راضی ہوں۔ اب تو بتا اس حال میں تو بھی مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ میں قربان جاؤں، جب یہ پیغام کملی والے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو سنایا، بلایا، بتایا اے صدیق میرے رب کا پیغام آیا ہے، تیرے رب کا پیغام آیا ہے کہ تیرا رب تجھ پر اس حال میں راضی ہے، کیا تو بھی اپنے رب پر اس حال میں راضی ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے کہا فدا کا امی وابی، محبوب سب کچھ قربان تیرے نالین پر، سب کچھ قربان تیرے نالین پر، صدیق کی جان بھی قربان تیرے نالین پر، اے محبوب میرے ماں باپ بھی قربان تیرے نالین پر، تیری نالین کی وجہ سے
اگر خدا میرے اس حال پر مجھ پہ راضی ہے تو صدیق بار بار 100 بار بھی اس حال پر رب پر راضی ہے کہ جس حال کو خدا پسند فرما رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات یہ ہے کہ جب انسان اس کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو پھر وہ انعام عطا فرماتا ہے، پھر وہ اس طرح سے نوازتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا مال، یہ دنیا کی خوشی جو ہے، یہ صرف دنیا کے لیے ہے، اس کا آخرت کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں بنتا۔ انسان کی آزمائش، مسلمان کی آزمائش، مسلمان کی فرحت اس میں ہے کہ اس کو یہ خوشیاں آخرت میں دی جائیں، وہ خوشیاں اس کا مقدر بنے۔ اور جو اپنی ہر خوشی میں اپنے مالک کی، اپنے خالق کی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو پھر خالق کی کائنات اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کعبہ فرماتے ہیں کہ جب تو پھر میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو میں تیری نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتا ہوں۔ یہ بھی نعمت ہے، شادی کا موقع ملا، خوشی ملی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو جس نے اس نعمت پر خوشی کا اظہار کیا، اور اظہار بھی کیسے کیا؟ جیسے محبوب راضی ہو، جیسے خالق راضی ہو۔ تو مالک راضی کیسے ہوتا ہے؟ مالک کے راضی ہونے کا ایک ہی نقطہ ہے، اگر کسی کی سمجھ میں یہ آ جائے، مالک و راضی تب ہوتا ہے جب اس کے محبوب کو راضی کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب محبوب کو راضی کیا جاتا ہے، اور محبوب راضی کیسے ہے؟ جب محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے، محبوب کی محبت کا ذکر کیا جاتا ہے، محبوب کے چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے کا ذکر کیا جاتا ہے، تو پھر محبوب بھی خوش ہوتے ہیں۔ جب محبوب خوش ہوتے ہیں تو پھر خالق کائنات بھی خوش ہوتا ہے۔ جب خوش ہوا تو کیا ہوا؟ شکر ادا ہوا۔ جب شکر ادا ہوا تو اللہ کی نعمتوں کا اور زیادہ اضافہ ہوا۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور اس پر اظہار تشکر کے طور پر اس عمل کو اختیار کیا جس عمل کو خدا پسند فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے فرشتوں کو بنایا، تخلیق فرمایا۔ کیوں جی؟ فرشتوں کو بنایا نا کہ نہیں بنایا؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں جی؟ بولیے گا، بولیے گا۔ دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، ایمان ہے۔ فرشتے دیکھے نہیں ہیں مگر ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ خالق نے فرشتوں کو بنایا، تخلیق فرمایا، اور جب انسان کو بنانے لگا مالک، تو فرشتوں نے آگے بڑھ کر کہا، یا اللہ، ہم تیری تسبیح کے لیے، تیری حمد کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ہم تو ہیں ہی تیری حمد کے لیے، تیری تسبیح کے لیے ہیں، کیا ہم کافی نہیں ہیں کہ تیری تسبیح کریں؟ ہم ہیں ہی تیری تسبیح کے لیے، تیری تقدیس کے لیے۔ تو یہ انسان کیوں بنا رہا ہے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کیا حکم ہوا؟ حکم یہ ہوا، اے فرشتو، تم میری تسبیح کے لیے ہو، تم میری تقدیس کے لیے ہو، مگر جس انسان کو یہ بنا رہا ہوں تم میرے نائب نہیں ہو، اس کو میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔
نائب کی عظمت عطا فرمائی. تو پھر کیا ہوا؟ حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرشتے بنائے تسبیح و تقدیس کے لیے. خالق نے اپنی حمد کے لیے، اپنی تسبیح و تقدیس کے لیے. مگر جب آدم کو بنا لیا، اپنے محبوب کو بنا لیا، مصطفیٰ کریم کو بنا لیا، تو پھر حکم سنا دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے فرشتوں سن لو، تمہارا رب بھی مصطفیٰ پر سلام پڑھتا ہے. فرشتوں تم بھی سلام پڑھو. فرشتے سلام پہ لگ گئے. پھر حکم دے دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں درود، تم بھی مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو. سبحان اللہ. اب سوال تو یہ ہے کہ فرشتے بنائے تقدیس کے لیے، اپنی تسبیح کے لیے، تو لگا دیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے لیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر 70,000 ملائکہ کی جماعت صبح نازل ہوتی ہے. 70,000 ملائکہ کی جماعت شام کو حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. جو فرشتہ ایک بار آئے گا دوبارہ آنے کا اسے موقع نہیں ملے گا. یہ عمل اتنا خالق کی بارگاہ میں مقبول ہے، پسند ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو جو شخص، جو ایمان والا درود پاک پڑھتا ہے پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کی شان، اس کا مقام پھر کیا ہوگا؟ ارے ایک بار درود پاک پڑھنے والا خالق کی بارگاہ سے 30 رتبے پا جاتا ہے. 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، 10 مقام اونچے، نیکیاں بڑھ گئی. کس لیے؟ نوافل تو نہیں پڑھے گا. کیا کیا ہے؟ محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھا ہے. خالق کو درود پڑھنا اس لیے پسند ہے کہ میرے محبوب سے محبت کا یہ اثر ہے. خالق اپنی محبت کے تصدق سے تمہیں نیکیاں عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور یہ بات ذہن نشین رہے، یہ بات یاد رہے کہ جب بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے سلام پڑھنے والے کو دیکھتا ہوں، اس کے سلام کو اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں اور اس کا سلام سن کر اپنے نوری ہونٹوں سے اس کے سلام کا اس کو جواب عطا فرماتا ہوں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. توجہ کر کے نعرہ لگائیں، توجہ رکھ کر، یہ تصور رکھ کر کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ حضور کا اعزاز ہے. اور کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں. اور مزے والی بات یہ ہے
سن کر پہچان کر حضور نوری ہونٹوں سے سلام کا اس کو جواب بھی عطا فرمایا۔ ارے ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم نہیں سن سکتے، کوئی بات نہیں، نہ سن سکے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نہیں سن سکتے، مگر کملی والے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں سنتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، میں سن کر پہچان کر درود و سلام پڑھنے والے کو جواب بھی عطا فرماتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا کافی نہیں ہمارے لیے کہ ہم سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ تصور رہے، یہ ایمان و ایقان رہے کہ حضور کے سلام کا جواب مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ جسے حضور سلام کا جواب عطا فرمائے اس کو اور کیا چاہیے۔ اور ایک عاشق نے تو حد مکا دی، اس نے تو بتا دیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اس نے کہا یہ خیال رہے پیش نظر کہ تو جہاں بھی ہے مت خیال کر حضور سے دور ہوں۔ فرماتے ہیں اپنے انداز میں کہ جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ۔ اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، ہمیں وہ آقا ملے جسے پکاریں ایک بار نہیں، جتنی بار بھی پکارا جائے، حضور ہر بار تیری پکار کو سنتے ہیں، سن کر تجھے جواب عطا فرماتے ہیں۔ مگر شرط کیا ہے اس میں؟ شرط ایک ہے، لے محبت ہی، جس نے محبت میں مستغرق ہو کر محبوب کو یاد کیا ہے، پھر کملی والے آقا نے اس کے دامن کو خالی نہیں چھوڑا بلکہ دامن کو مانگنے سے سوا بھر کے رکھ دیا ہے، اور حضور دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے اعتراض کیا، اعتراض بھی بہت بڑا کیا، آپ سمجھ جائیں گے وہ کون بندہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے بڑے سخی ہیں، کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں۔ اس نے کہا کہ سخی تو وہ تھا جس کے 40 دروازے تھے، تو جو رکھنا ذرا بچوں میری طرف، سخی وہ تھا جس کے 40 دروازے تھے خیرات کرنے کے لیے، اور اس کا نام پتہ کیا تھا؟ حاتم تائی۔
کیا نام تھا؟ بولیے گا. حاتم تائی 40 دروازوں سے خیرات بانٹتا تھا. سب سے بڑا سخی تو وہ ہوا. پھر اس کی کیفیت کیا تھی کہ مانگنے والا، سائل کرنے والا ایک دروازے پر آ کر سوال کرے، اس کو وہاں سے خیرات ملتی ہے. وہی خیرات لینے کے بعد دوسرے دروازے پر آ جائے، وہاں سے پھر سوال کرے، اسے پھر خیرات ملے گا. وہی سوال، وہی سوالی خیرات لے کر تیسرے دروازے پر آ کر پھر خیرات کے لیے سوال کرے، اس کو پھر خیرات ملے گی. حتیٰ کہ وہ شخص مانگنے والا 40 کے 40 دروازوں پر مانگتا ہوا، خیرات لیتا ہوا چلا جائے اور 40 کے 40 دروازوں سے مانگتا رہے، اس کو ہر دروازے سے خیرات ملتی ہے، جواب نہیں ملتا، اس کے دامن کو بھرا جاتا ہے، کہیں سے انکار نہیں ہوتا. سب سے بڑا سخی تو وہ ہوا جس کے 40 دروازے ہیں. تو جو ہے آپ کی یہ اعتراض کیا گیا. اس نے یہ کہا کہ جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں سب سے بڑے سخی، ان کا تو ایک دروازہ تھا، خیرات کرنے والا ایک دروازہ تھا. تو جس کے 40 ہوئے وہ بڑا ہوا نا، 40 گنا ہو گیا وہ. تو عاشق نے جواب دیا، عشق والے نے جواب دیا، نبی سے محبت کرنے والے نے جواب دیا. کہا ارے سوال کرنے والے سن، جس کو تو بڑا سخی کہتا ہے، میری نگاہ میں اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں، اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں جس کو تو سخی کہہ رہا ہے. بھائی عجیب بات ہے، وہ 40 دروازے سے خیرات کرتا ہے، آپ نے اس کو بخیل کہہ دیا. وہ تو سب سے بڑا سخی ہے. عاشق نے کہا ارے تو نے سخی دیکھا ہی نہیں، تمہیں سخی کا پتہ ہی نہیں، تمہیں سخی کی خبر ہی نہیں. ارے میری نگاہ میں اس سے بڑا کوئی اور کنجوس نہیں ہے. ارے ایک دروازے پر آ کر سوال کرتا ہے، وہ پھر اس کی تمنا بھرتی نہیں ہے. دوسرے دروازے پر جا کر پھر سوال کرتا ہے، اس کی تمنا بھرتی نہیں ہے. وہ 40 کے 40 دروازے گھومتا ہے، اس کی تمنا بھرتی نہیں ہے. ارے دینے والے نے سوال کرنے والے کے مطابق اس کو دیا نہیں ہے، مگر جو بھی میرے آقا کے دروازے پر ایک بار آیا ہے، میرے آقا نے اتنا دیا ہے کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آواز لگا کے یا نہ لگاؤ ذرا. زندہ باد، زندہ باد، مرحبا. عاشق کی بات ہے یہ. عقل سوچتی ہے، عقل کہتی ہے، عقل خیال کرتی ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. جس کے 40 دروازے خیرات کرنے کے ہوں اور ہر دروازے سے وہ سوال کرنے والا بار بار سوال کرے اور اس کو ہر بار خیرات مل جائے، تو پھر سخی تو وہ ہوا. عاشق نے کہا نہیں نہیں، سخیوں کا کام یہ نہیں ہے. ارے سخیوں کا کام یہ ہے کہ جب ان کی بارگاہ پہ آ جائے، ابھی دست تمنا دراز بھی نہ کیا ہو، اس کے دامن کو اتنا بھر دیا جائے کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت باقی نہ رہ جائے. یہ ہے میرے اور آپ کے آقا کی شان، یہ ہے میرے اور آپ کے آقا کا مقام، یہ میرے آپ کے آقا کی عظمت ہے، جس نے حضور کی بارگاہ میں محبت سے اپنے زانوں کو تہ کیا ہے، زانوں تلازم کو مؤدبانہ رکھا ہے. حضور کی بارگاہ سے اس کے دامن کو کبھی خالی لوٹایا نہیں گیا. یہی تو وہ در ہے
کہ جس در میں نہ نہیں ہے اور ہر آنے والے کو اس کے مانگنے سے سوا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس خوشیوں کو دوبالا فرمائے، ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایک تمثیل بنا لی جائے کہ ہر گھر میں جب خوشی کا سما ہو تو اس خوشی کے سما کو اظہار تشکر کے لیے، شکرانے کے طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اس خوشی کا اظہار کیا جائے۔ یہی خوشی ہے، اور یہ لمحات قبول ہو جائیں۔ سرکار مدینہ سر سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اس دعا کی ابتدا میں درود پاک پڑھتا ہے اور اس دعا کے انتہا میں درود پاک پڑھتا ہے، تو پھر اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ دعا کا پہلا حصہ بھی قبول فرمائی اور آخری حصہ بھی قبول فرمائی، اور درمیان کی دعا کو وہ ایسے چھوڑ دے کہ اس دعا کو قبول نہ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حضور کی بارگاہ میں درود السلام کا جو نذرانہ پیش کیا ہے، اس نذرانے کی درود السلام کے توسل سے رب کعبہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور جس کام کے ابتدا میں بھی ذکر مصطفیٰ ہو اور انتہا میں بھی ذکر مصطفیٰ ہو، پھر وہ کام کیسے ادھورا رہ سکتا ہے؟ اس کام میں کیسے برکتیں شامل نہیں ہو سکتی؟ اللہ رب العزت آپ کا یہاں سب کا مجتمع ہونا اپنی بارگاہ لا یزال میں قبول و منظور فرمائے، اور کملی والے آقا علیہ السلام کی والہانہ محبتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اس گھر کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے، تمام متعلقین متوسلین حاضرین حاضرات ناظرین و ناظرات کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھا جائے حضور کی بارگاہ میں، پھر دعا کرتے ہیں۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم اماموں کا ونوں کا جلوائے
شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول دست بستہ حاضر ہیں کھڑے غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے سرکار دی سنت کے مطابق زندگی تسلیم توفیق عطا فرمائے تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين الہ العالمین کملی والے آقا علیہ السلام کے نالے پاک تصدق سے حضور کی محفل پاک کی تمام جزیات کو اپنی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول منظور فرما الہ العالمین پیارے محبوب علیہ السلام کی نالے پاک تصدق سے حاضرین و حاضرات ناظرین و ناظرات کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما حضور کے ساتھ دلی روحانی ایمانی ایقانی تعلق کو دائم و قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین کملی والے آقا علیہ السلام کا صدقہ فرما کر محمد عثمان کی شادی کو یا اللہ پاک ان کے لیے سکون قلب راحت قلب اطمینان روح و جان کا سبب بنا اے اللہ شادی کے جو مقاصد ہیں مولا کریم حضور کے قدمین شریفین طیبین طاہرین کا صدقہ فرما کر وہ مقاصد ان کو نصیب فرما الہ العالمین اور جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے فرائض سر انجام دینے میں تاخیر ہو رہی ہے مولا کریم حضور کا صدقہ فرما کر ان کے فرائض کو انجام دہی کے لیے جو بہتر اسباب پنہا ہے مولا کریم وہ پنہا اسباب عیاں فرما کر اس منصب فرائضی سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین کملی والے آقا علیہ السلام کا صدقہ فرما کر ہم سب کا یہاں بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے حضور کا غلام بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما حضور کی امتی ہو کر مرنے کی توفیق عطا فرما الہی میں مراں تے تد مراں جد ویکھ لاں سرکار نو سر میرا قدماں دے ولے منہ میرا دربار نو الہی تو سخی سخی تیرا دربار ہے
کیجیو گر نظر کرم تو بیڑا پار ہے۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔